اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسی بھاونا ہوتی ہے، آپ یعنی کہ میں اسپیشلی فیل کرتا ہوں کہ ہم اب اس دور میں چل رہے ہیں، تو بعض دفعہ اس طرح سے ہی لگتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ کوئی رچ مین لحاظ سے تو آپ کو مطلب کسی کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال بھائی نواز بھائی، میں آپ کا سوال پورا پڑھ لیا، ویڈیو میں اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا سوال سیدھا سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کتنی دولت کمانی چاہیے، کس حد تک محنت کرنا چاہیے، کس حد تک پیسے جمع کرنا چاہیے، پیسوں کو کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو پیدائشی وہ دولت مند ہو گیا ہے، کسی بادشاہ کے پیٹ میں پیدا ہو گیا، پرائم منسٹر کے پاس، امبانی کے گھر میں پیدا ہو گیا، شاہ رخ کے گھر میں پیدا ہو گیا، شاہ رخ جس وقت غریب تھا اس کو کس حد تک محنت کرنا تھا دولت کمانے کے لیے، یہ سارے سوالات ہر آدمی کے دماغ میں گھومتے ہیں۔ بہرحال میں کیا بیان کروں، اور آپ نے اردو میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آزمائش کی زندگی ہے، تو میرے خیال میں سیدھا سادہ جواب تو آپ نے ہی دے دیا۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی کو دولت ملنا یا نہ ملنا، کتنی ملنا، اور ملنے کے بعد کب چھینی جانا، یہ سارے مسئلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس سیکریٹلی رکھ دیے ہیں۔ یعنی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بچہ ایک دولت مند گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ بچپن سے دولت مند ہے۔ اب اس سے ظاہر ہو گیا کہ دولت کا معاملہ میری محنت، میری عقل، میری ہوشیاری، میری فلاں اور فلاں بٹے بازی، گول پھرانے سے رشتہ نہیں ہے اس کا۔ کچھ دیر کے لیے میری غلط فہمی ہے کہ میں نے کسی کو چیٹ کیا، کسی کو دھوکہ دیا، وہ زمینوں کے کاروبار میں پڑا اور یہ کرا، ترازو میں ڈنڈی مار دیا تو بہت پیسے کما لیا، یا میرے بڑے بزرگوں نے میرے لیے چھوڑا، میں بہت بڑا دولت مند گھرانے سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں انسان کی۔ کھاتا وہی 2 روٹی ہے اور وہ 2 کپڑے ایک اوپر ایک نیچے پہنتا ہے، اور 2 میٹر کی جگہ اس کے لیے کافی ہے سونے کے لیے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ فیسلٹیز کیا ہے۔ آپ کے بیان میں ایک بات اور بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کم از کم کچھ سہولتیں فراہم کر کے جائیں کہ وہ لوگ دنیا میں زندگی آرام سے گزاریں۔ تو میں نے اس کے بارے میں 5 چیزوں کا فارمولہ جیسا ہمیشہ بناتا ہوں، یہ بھی بنایا تھا کہ انسان کو وہ 5 چیزیں کیا چاہیے دنیا میں، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، جس کے لیے محنت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ایک کیٹیگری میں لے لیجیے آپ۔ دوسرے، حب و شہوات کا لفظ استعمال کرے اللہ تعالیٰ، اس کو جنسی خواہشات ایسا اندر سے کھینچ کے لاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نکاح کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری چیزیں کوشش کرتا ہے شہوات کے لیے۔ ہو گیا روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے بعد شہوات۔ تیسری چیز ہے آرام پسندی، کہ مجھے بیٹھے بیٹھے گاڑی چاہیے، مجھے بیٹھے بیٹھے جو ہے ایئر کنڈیشن چاہیے، مجھے سب کچھ چاہیے، بیٹھے بیٹھے سارا کام ہو جائے، بھائی ذرا وہ پانی پلا دو، بھائی ذرا یہ کر دو، بیٹا وہ ذرا وہ لے کے آ کے دے دو۔ یعنی میں محنت کرنا پسند نہیں کرتا۔ تیسری چیز ہے آرام پسندی۔ انسان کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اس میں حد سے زیادہ موٹے ہو رہے ہیں لوگ، اس میں جو ہے آپ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ کو چاہیے، تو یہ اس کی ایک تیسری کمزوری ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان ایک ہو گیا، دولت اس لیے کرتا ہے وہ۔ پھر دوسرا، وہ جسمانی خواہشات، شہوت کے لیے کرتا ہے۔ تیسرا، آرام پسندی۔ اب جب آرام بھی مل گیا تو چوتھی چیز اس کو کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ نظارے دیکھنا۔ اب آنکھوں کی خوشی، آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننے کی اچھی اچھی آوازیں، اچھے اچھے مناظر، وہ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں آپ، وہ میں امریکہ دیکھ لیا، میں انگلینڈ دیکھ لیا، میں نیوزی لینڈ دیکھ لیا، میں سوئٹزرلینڈ دیکھ لیا، اچھا ٹھیک ہے، اوکے، گانے بھی سن لیے، قوالیاں بھی سن لیے، اچھی شاعری بھی سن لیے۔ یہ شہوت اور یہ جو اٹریکشن ہے، اس کا بھی آپ نے چوتھے نمبر پہ کام کر لیا۔ اب کہاں رکتے ہیں آپ جا کے؟ آپ کو آخر سیٹسفیکشن کب ہوگا بھائی؟ کب آپ مطمئن ہوں گے؟ کتنی دولت کمائیں گے؟ کیا کیا کریں گے؟ آخری پوائنٹ بچ جاتا ہے، وہ ہے کہ میں سارے انسانوں کا خدا بننا چاہتا ہوں۔
میں اپنی فیملی کا خدا بننے کی کوشش کروں گا. میری بات سننا سب, میرے آرڈر چلنا چاہیے. جیسا ہی یہ ہو گیا پوری فیملی پہ آ جاتا ہوں. اتنی دولت, چلو تم اتنے لے لو, تم اتنے لے لو, اور میری بات مانو. پھر اس کے بعد لیڈرشپ پہ آتا, محلے کا کاؤنسلر بن جاتا. اور یہ آخری درجے کے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ رہتے, چلر. کوئی کسی کی روڈی شیٹ کھلی ہوئی, کسی کا لوٹ مار کا کیس, کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا, کسی کا ڈوبا دیا, کسی کا قتل کر دیا. ایسے لوگ آج کے دور میں تو آخری بدماش محلے کا وہ آپ کا کاؤنسلر بن جاتا. اس سے ذرا اوپر ایسے چھوٹے 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 10 کاؤنسلروں کے اوپر ایک بڑا مجرم بیٹھتا, وہ آپ کا کوئی ایم ایل اے پتہ نہیں ہے کیا کیا وہ. اب ان لوگوں کے اوپر ایک چیف منسٹر بیٹھتا, اس سے بڑا بدماش, اس سے بڑا چور, اس سے بڑا چور بولے تو پھر پی ایم. اب اس سے بڑا بہت آخری کا بڑا مجرم بولے تو سپر پاور امریکہ. امریکہ کو چلانے والا ایک چھوٹا سا سپر پاور وہ اسرائیل. یہ ہے وہ آخری شہوت, آخری. اب اس کے لیے جو دولت کی ضرورت پڑتی ہے, اب آپ سمجھ گئے یہ منزل کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے. آخر کار فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ رب کیا ہے وہ چھوڑو. بہرحال میرے بھائی, دولت کمانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور یہ پاگل پن ہے, یہ بیوقوفی ہے, یہ جہالت ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے موٹے جاہل, انہیں 4 منزلہ بلڈنگ بنا لیا, انہیں 5 منزلہ. میرے پاس 6 بلڈنگوں کے کرائے آ رہے ہیں, میرے پاس 5 فارم ہاؤس ہے, میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, پورے بچوں کے نام پہ فکس ڈپازٹ ہے, وہ فلاں. آخری درجے کے بیوقوف, آخری درجے کے جاہل ہیں لوگ, جاہل سے بھی بڑا جاہل. کیونکہ اس بدتمیز, نالائق, بیوقوف, جاہل, منافق اور ایسے بیوقوفوں کو یہ بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ دولت کا مجھے حساب دینا ہے. اس سے بڑا پاگل کون ہوگا, آپ اندازہ لگائیے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہال جو ہے, یہ زندگی, یہ دنیا ایک امتحان ہال ہے. اب آپ ایک شیٹ لے لیے, لکھنا ہے تو لیجئے نا, یہ شیٹ پوری ہونے کے بعد دوسری لیجئے. آپ 10 شیٹس لے لیے, آدھا پیج بھی لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تمہارے اندر, وہ 10 شیٹ لے کے کریں گے کیا تم کو حساب دینا نہیں ہے. یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, وہ بھی بھیک ہونا, میرے کوئی صحت ہونا, میرے کو دولت ہونا, وہ فلاں ہونا, وہ فلاں ہونا. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے طریقے سے ایک چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہے. رزق کماؤ کا لفظ نہیں ہے قرآن میں, رزق تلاش کرو ہے. کمانے کے لیے کسبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ نیکیوں کے لیے. کسبہ جو ہے آپ کے رحمتیں, کماؤ. اور تلاش کرنا, یبتغا, وہ رزق کے لیے ہے کہ بھئی تم رزق تلاش کرو جاؤ. تو کہیں نہ کہیں آپ کا رزق رکھا ہوا ہے. تو تلاش کرنے کے لیے جتنی صلاحیت چاہیے اتنا بھاگ دوڑ کیجئے. فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی اذان تک آپ تھوڑا سا باہر نکلیے, اپنی محنت کر لیجئے. 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کا وہ نیچر ہے انسان کا. اسی کو گوروں نے جو ہے ایک پیٹرن بنا کے 8 آورز کا جاب کا ایک سسٹم بنایا پوری دنیا میں. پوری دنیا میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کو 8 گھنٹے نیند بھی لینا ہے, صحت کا اس کو ریسٹ بھی لینا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ مجھے آرام چاہیے, تو آرام بھی لے لیجئے آپ 6-7-8 گھنٹے, اور جو ہے 8 گھنٹے کام بھی کر لیجئے. باقی کے 8 گھنٹے میں کچھ بھلائی پھیلائیے, برائیوں سے لوگوں کو روکیے. 24 گھنٹے فون پہ فون آ رہا ہے, فون پہ فون آ رہا ہے, وہ اس کا کام ہو گیا, اس کا یہ ہو گیا, اس کا نہ کھانے کی سدھ ہے, نہ کھانے کا ٹائم مل رہا ہے, وہ میرے کو ٹائم نہیں ہے میرے پاس, وہ میٹنگ میں 10 لوگ انتظار کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر, ہے اور ہی لعنت, یہ لعنت ہے. اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو بہت بڑی لعنت میں مبتلا ہے آپ, بہت بڑی لعنت. بہرحال تو میرے بھائی, یہ دولت کمانے کی لمٹ تو آپ کو میں کیا بتاؤں. آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی ہوس, اتنا پیسہ, اتنا یہ سب عذاب جان ہے میرے بھائی. اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ میرے ابو میرے نام پہ کچھ 5-10 کروڑ 100 کروڑ 200 کروڑ چھوڑ کے جاتے, تو میرے پاس اب خرچ کرنے کے مسائل سامنے آتے تھے کہ بھئی میں اتنی پراپرٹی لے کے کیا مرنا ہے, جا کے وہاں جواب دینا ہے بھئی میرے کو میرے رب کے پاس. تو تم نے میری کتاب لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ اگر میں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا, اگر میں غیر مسلموں میں پیدا ہو گیا, تو پہلے میرے دماغ کا انالیسس ہوگا, اس کا MRI نکالا جائے گا, اسکیننگ ہوگی کہ بھائی تم نے سوچا کیوں نہیں. تم ہندوؤں میں پیدا ہو گئے, تم کرسچنوں میں ہو گئے, تم بریلوی ہو گئے, تم شیعہ ہو گئے, تم دیوبندی ہو گئے, تم اہل حدیث ہو گئے, تم سلفی ہو گئے,
وہ سفلی ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سیلفی ہو گئے، تم رافضی ہو گئے، تم شیعہ ہو گئے. تم سوچے کیوں نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اس میں اپنا دماغ استعمال کروں گا. اس کے لیے پھر جو بات سمجھ میں آ جائے میں پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کے لیے وہ دولت خرچ کروں گا. تو اللہ جب مجھ سے حساب پوچھے گا تو میں بتاؤں گا جتنا میں خرچ کر سکا یہ خرچ کرا. اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دے کے آیا کہ بیٹے جو پیسے بچے ہوئے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا. تم نے دیکھا نہیں اپنے باپ کو کہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہارا باپ یہ پیسے خرچ کرتا رہا. آج بدقسمتی سے تمہارے حوالے آ رہے یہ پیسے، اس کا غلط استعمال نہ کرنا. یہ بغیر محنت کے آئے سو پیسے ہیں تمہارے پاس، اور انہی پیسوں کا بدترین استعمال ہوا ہے دنیا میں. میں کیا کہوں آپ سے، 10 منٹ ہو گئے. بڑا اچھا موضوع آپ نے چنا اور یہ کیا. میرے بھائی، ایک 2 وقت کھا کے 1 وقت بھوکے رہنے کی کوشش کیجئے. اگر 2 مرتبہ بھوکا رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تو یہ اور زیادہ اس کی مہربانی ہے آپ کے اوپر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوش قسمت ہیں ایسے لوگ، بشر الصابرین. ایسی حالت میں اگر انہیں صبر کر رہا ہے، مطمئن ہو کے صبر کرنا، پکارنا، واویلا کرنا، یہ دے دے وہ دے دے. ابھی وہ جیسے ابھی ایک بھکارن کا میں نے آپ کو میسج بھیجا تو بوڑھی کا آپ نے لکھا کہ مر چکی ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوئی. 1 سال ہو گیا مر کے، بے غیرت، پتہ نہیں توبہ کری نہیں معلوم. یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے یہ کر دے. 2.5 منٹ برباد ہو گئے. بہرحال میرے بھائی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جو قسمت سے مل رہا ہے، میرے 8 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود میرے 100 روپے نہیں بچ رہے تو الحمدللہ. ناپ تول میں کوئی چوری نہیں کرنا ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، غلط مال بیچنا نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے. میں زمینوں کے کاروبار کر رہا ہوں، وہاں سے کمیشن مل رہا ہے. میں ہاسپٹل میں مریضوں کا کمیشن کھا رہا ہوں. انہوں دوائیوں کے اسٹور میں ہیں، انچارج ہیں، اور حکومت سے دوائیاں آ رہی ہیں، انہوں نیچے سے بیچ لے رہے اس کو. ارے اللہ کی لعنت تم لوگوں کے اوپر. اس سے رشوت لے رہے ہیں، اس سے رشوت لے رہے ہیں، محض اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تم جہنم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کو. عقل نہیں ہے تھوڑی سی؟ خالی ہاتھ چھوڑ کے جاؤ، خالی ہاتھ. ان کے اوپر قرضے بھی رکھ کے مت جاؤ، ان کے واسطے جائیدادیں بنا کے بھی مت جاؤ. ان کو اپنی زندگی جینے دو. اچھا، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک آدمی اسٹرگل کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس کی صحت اچھی ہے. تم بیٹھ کے کھا کے چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اوور لمٹ ویٹ ہو چکا ہے، مگر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خالی چربی بھری ہوئی ہے یہاں بھی اور باڈی میں بھی. کیا بتاؤں میں آپ سے؟ آپ ایک آرٹسٹ آدمی ہیں. ہاں، آپ نے ایک بات اور بھی کہی تھی، 1 منٹ اور لوں گا. میری اپنی صلاحیتوں کے حساب سے عقلی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، حافظہ اچھا ہے، دل اچھا ہے، میرے اعمال اچھے ہیں الحمدللہ. بہت سارے بدتمیز لوگ ہیں میرے بارے میں، کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو مجھے بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے تھا میرے پاس، میں بہت امیر آدمی ہونا چاہیے. آپ نے اندازہ بالکل صحیح لگایا. وہاں ہزاروں کلومیٹر دور پہ بیٹھ کے آپ میرے بارے میں سوچ رہے. جزاک اللہ خیر. واقعی مجھے دولت مند ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے، لیکن میں بہت زیادہ دولت مند ہوں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. جو دولت میرے پاس ہے یہ بڑے بڑے علماء کے پاس نہیں ہے، بڑے بڑے اسکالرز کے پاس نہیں ہے. وہ دولت ہے علم کی دولت، عمل کی دولت، فہم کی دولت، قرآن کی دولت اور اخلاص کی دولت، دعوت کی دولت. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے. یہ آپ بھیک مانگنے کی عادت ہو گئی، مگر پھر بھی اللہ ہمیں حفاظت کرے ہماری اور استقامت عطا کرے. یہ سب میرے کرنے کے کام ہیں، اس کو زبردستی بولتے ہیں ہم لوگ. بس کیا بتاؤں میں آپ سے. آپ خوش رہیے، قرآن پڑھیے، قرآن لکھیے، قرآن سمجھیے اور دعوت دیجیے.